سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، جیسا گزشتہ معروضات میں ماہ محرم الحرام سے متعلق تفصیلات پیش کی گئی تھی، جس میں یہ بات پیش کی گئی کہ آخر اس مہینے کی فضیلت جب قرآن کریم سے ثابت ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تخلیق ارض و سماوات والارض سے اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو باعظمت، محترم اور مقدس بنایا ہے، اور اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں بھی اس کو بڑی عظمت اور اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے اس زمانے میں بھی اس دن کو گویا یوم الزینہ کے نام سے یاد کیا ہے کہ بنی اسرائیل اس دن کو عید کا دن قرار دیتے تھے، وہ بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ خود پیغمبر اسلام حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں باضابطہ روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا ہے۔ خود آقا کی اس مبارک ماہ میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر، نور نظر، محترمہ بیٹی کا نکاح حضرت سید الشہداء بلکہ الشہید المظلوم حین تلاوت القرآن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا ہے اسی ماہ محرم میں۔ تو یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری برکتیں، یہ ساری اہمیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک اور مقدس اور مسعود مہینے کو پہلے سے عطا فرمائی۔ پھر ہمارے زمانے میں اس مہینے کے بارے میں متضاد خیالات کیوں پائے جاتے ہیں کہ اس سلسلے میں بعض لوگ افراد سے کام لیتے ہیں، بعض لوگ تفرید سے کام لیتے ہیں، بعض نے اس کو بہت ہی اونچا کر کے بتایا ہے، بعض نے بہت ہی گرا کر کے بتا دیا ہے۔ تو یہ متضاد خیالات اس مبارک اور مسعود مہینے کے بارے میں کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ یہ بات بہت زیادہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہے قرآن اور سنت نے اس کو بہت اہم بتایا ہے، اور خود قرآن کریم نے منہا اربعۃ حرم میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ لیکن ایک فرقہ ایسا وجود میں آیا جس نے اس ماہ کی تقدیس کو داغدار کیا، اس مہینے کو انتہائی کمزور بتلایا، اس مہینے میں خوشی اور اچھی تقریبات انجام دینے کو انہوں نے مذموم اور منحوس قرار دیا۔ آخر ایسا کیوں ہوا جب قرآن و سنت اس کو معتدل مہینہ، مقدس باعظمت باحرمت مہینہ قرار دے رہی ہے، پھر ایک قوم اور ایک فرقہ اس سلسلے میں اتنا زیادہ نیچے کس طرح اترا کہ جنہوں نے اس مہینے کی تقدیس کو داغدار کیا اور اس مقدس مہینے کو انتہائی کمزور بتلایا اور کوئی اچھی تقریبات انجام دینا ان کے نزدیک منحوس قرار پایا۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ گزشتہ بھی عرض کیا تھا، اس کے پیچھے یہودی
یہودیت اور یہودی سازش ہے، اور یہودی سازش کے علاوہ یہودیت سے پنپنے والا ایک فرقہ جس کی بنیاد عبداللہ ابن سبا نے ڈالی تھی، اور گزشتہ معروضات میں عبداللہ ابن سبا سے متعلق تفصیلات عرض کی گئی تھی۔ اسی عبداللہ ابن سبا نے جب اسے مقام، مرتبہ، حیثیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حاصل نہیں ہوئی تو اس نے ایک غلو والا حربہ استعمال کیا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اہل بیت سے متعلق، اور یہ باور کرایا قوموں میں کہ دیکھو یہ عجیب بات ہے، جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم آسمان پر جا کر واپس آ سکتے ہیں، اور پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام الوہیت کے درجے کو پہنچ سکتے ہیں، تو اس نے اس طرح باور کرایا کہ بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ہے، ان کے بارے میں اس نے یہ باور کرایا کہ پھر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کیوں نہیں کہلا سکتے ہیں، اور وصی کیوں نہیں کہلائے جا سکتے ہیں، اور خلیفہ بلا فصل کیوں نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر اس نے باور کرایا کہ دراصل حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اصل میں خلافت کے مستحق تھے، لیکن خلفاء ثلاثہ نے، یعنی اس نے یہ باور کرا دیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے غاصبانہ انداز میں خلافت پر ایک کے بعد دیگر قبضہ جمایا، اور قبضہ جما کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس منصب پر انہوں نے آنے نہیں دیا، تو سارے لوگوں میں اس نے یہ چرچے چلا دیے کہ یہ تینوں غاصب ہے۔ یہ عبداللہ ابن سبا کی سازش تھی، اور اس فتنے سے اس زمانے میں بہت سے لوگ وابستہ ہو گئے۔ بالآخر اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مختلف خیال ظاہر کیے، چونکہ وہ کھل کر اپنی بات پورے مجمع میں اس موقع پر کہہ نہیں سکتا تھا، اس لیے بعض باتیں اس نے کسی اندھیرے میں کہی، بعض کچھ مخصوص لوگوں میں کہی، بعض ایسے ماننے والوں میں کہی، تو اس کے مختلف فرقے بن گئے، اور ہر ایک نے ہر جگہ الگ الگ اس کی باتوں کو لے لیا۔ چنانچہ بعض میں اس نے یہ بات پھیلا دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوق البشر، ما فوق البشر، یعنی انسانوں سے بڑھ کر کوئی ہستی ہے، حتیٰ کہ بعض میں یہ کہہ دیا کہ گویا حضرت علی دنیا میں اللہ ہی کا روپ ہے۔ اس نے بعض میں یہ بات چلا دی، بعض میں یہ بات چلا دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل نبوت کے مستحق خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن جبرائیل امین نے نبوت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلطی سے لے کر گئے، ورنہ اصل نبوت کے مستحق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس نے بات چلائی کہ اصل میں خلافت کے مستحق حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن غاصبانہ انداز میں یہ خلفاء ثلاثہ نے اس پر قبضہ جمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سے باز رکھا۔ پھر اس نے یہ بات چلائی کہ اصل میں حضرت علی مرتضی اور اہل بیت سے متعلق یہ جتنا قرآن کریم ہے، ظاہر ہے قرآن کریم میں اہل بیت سے متعلق جتنی تفصیلات ہیں، یہ ساری کے ساری تفصیلات یہ ایک الگ سے ہے، علیحدہ ہے، اور اس قرآن کریم کا نام اس فرقے نے مصحف فاطمہ دیا ہے کہ ہمارا قرآن مصحف فاطمی ہے، اور اس کے وجہ یہ ہے کہ ہمارے کل 12 امام ہیں۔ پھر اس نے یہ بات چلا دی کہ ہمارے ائمہ 12 ہے، اور ان 12 اماموں میں سب سے پہلے امام
حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، دوسرے امام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، تیسرے امام حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اور 12ویں امام یہ قرب قیامت آنے والے ہیں، وہ مصحف عثمانی کو لے کر آئیں گے، اور سر من رعا ایک غار ہے، اس وقت وہ اس غار میں روپوش ہے، اور وہ قرب قیامت جب ظہور ہوگا تو وہ اپنے ہاتھ میں وہ مصحف فاطمی کو لے کر آئیں گے، جس میں راز فاش ہو جائے گا کہ اصل سارا قبضہ اور یہ سارا کا سارا ماحول جو دنیا میں بنا ہوا ہے یہ شیعہ کے متعلق تھا، لیکن اہل سنت والجماعت نے اس پر کس طرح سے قبضہ جما دیا۔ اس طرح کے سازشی ذہنیت اس نے پورے علاقے میں پھیلا دیا، اور بعض لوگ خفیہ انداز میں اس کے ماننے والے بن گئے۔ اب اسی میں پھر 2 فرقے تیار ہو گئے۔ بعض فرقوں نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض اپنے دل میں رکھا، اور اسی بغض رکھنے والے فرقے میں جو فرقہ تیار ہوا ان کا نام خوارج ہے۔ یہ خارجی فرقہ دراصل حب علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کرنے والوں سے خارج ہوا، اور اسی میں سے ایک بدبخت شقی عبد الرحمن ابن ملجم یہ تیار ہوا، اور بالآخر اس ملجم نے حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ فجر کے وقت لوگوں کو الصلاۃ الصلاۃ کہہ کر بلانے کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس انداز سے مسجد کی طرف تشریف لایا کرتے تھے، اس موقع پر سے اس نے فائدہ اٹھایا، اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پر بالآخر اس بدبخت نے حملہ کیا، اور حملہ کر کر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور شہید ہو گئے، اور اس مظلومانہ شہادت آپ کو اللہ تعالی ان کو حاصل ہو گئی۔ بہرحال یہ آپ کو شہید کرنے والا بھی فرقہ عبداللہ ابن سبا، اسی سبائی فتنے سے فائدہ اٹھانے والا ایک گروپ جو تیار ہوا تھا، جس کا مقصد اصل میں تفریق بین المسلمین تھا، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا تھا، نہ انہیں حضرت علی سے مطلب تھا، نہ انہیں دیگر خلفائے ثلاثہ سے مطلب تھا، اس کا مطلب صرف تفریق بین المسلمین تھا۔ اس وجہ سے اس سے پنپنے والا ایک فرقہ خوارج کا پیدا ہو گیا، جس میں عبد الرحمن ابن ملجم اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر حملہ کر کے بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور اسی سے پنپنے والا ایک فرقہ تیار ہوا شیعہ علی کا، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہماری حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے محبت ہے، اور ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل و جان سے چاہتے ہیں۔ بالآخر اتنا چاہنے لگے کہ اس نے جو مختلف پیرائے پھرا دیے اور عوام میں عام کر دیے، کہیں تو خدائی کا روپ بتا دیا، اور کہیں تو نبوت والا معمول ان کے لیے قائم کیا، اور کہیں تو خلفائے راشدین میں خلفائے ثلاثہ سے پہلے خلافت بلا فصل کا مستحق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا، اور پھر کہیں تو یہ کہا کہ ہمارے 12 امام ہیں، ان 12 اماموں میں پہلے امام چونکہ حضرت علی مرتضی ہے، تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پہلے امام ہے، بڑے امام ہے۔ اب چونکہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، لیکن دنیا کو ہدایت پر لانے کے لیے اور رہبری اور رہنمائی کرنے کے لیے کچھ نیک لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس نیکی کے کاموں کو چلانے کے لیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اس کا کہنا ہے کہ 12 اماموں کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ ان 12 اماموں میں پہلے امام حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اسی سے یہ اثنا عشریہ ایک فرقہ قائم ہو گیا، اثنا عشریہ فرقہ، اور یہ 12 اماموں کو لے کر انہوں نے چلے ہیں۔ ان میں چونکہ پہلے امام حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہیں،
اور دوسرے امام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور تیسرے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سارے شیعہ کا سارا دائرہ ان کے انہی 12 اماموں میں چلتا ہے۔ ان کے علاوہ سارے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا خصوصاً شیعہ کے دلوں میں بغض صحابہ بھرا ہوا ہے اور صحابہ کی عداوت بھری ہوئی ہے۔ ان میں بعض نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑے متشدد ہے اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہی کا وہ باضابطہ انکار کرتے ہیں، اور ان کے پاس ان کا پنجتن کا ایک عقیدہ بنا ہوا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں صحابہ کہنے کے لائق یہ صرف پنجتن یعنی یہ 5 لوگوں کا گروپ ہے، جس میں وہ شمار کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان 5 کا پنجتن کا عقیدہ یہ شیعہ حضرات کا بنا ہوا ہے، اور پھر اسی سے فرقہ اثنا عشریہ بنا ہوا ہے۔ یہ سب پیداوار ہے اسی سبائی فرقے کی جو یہودیت سے نکل کر جس کا نام عبداللہ ابن سبا ہے، جس نے پوری دنیا میں گویا اسی سے یہ فتنہ پھیل گیا۔ اس وقت یہ فرقہ دشمنان اسلام میں سب سے بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ جس طرح یہودیت سے اسلام کو بہت سارا نقصان ہوا، ان میں سب سے زیادہ اسی فرقہ یہودیت سے پنپنے والا فرقہ شیعہ، اس سے اسلام کو زبردست نقصان پہنچا ہے، اور زبردست اس نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ اگر آپ نے یہ مختصر داستاں اس کی سمجھی ہے تو اب ذرا آگے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر ماہ محرم کو داغدار کیوں کیا گیا اور ماہ محرم کو بدنام کیوں کیا گیا، ماہ محرم کے بارے میں متضاد خیالات کیوں پیدا کیے گئے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اب سمجھنے کی کوشش کریں۔ چونکہ اس فرقہ شیعہ کے 12 امام ہیں اور ان کے پورے فرقے کی اور پورے مذہب کی بنیاد یہ 12 امام ہے۔ ان 12 اماموں میں پہلے امام چونکہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے امام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور تیسرے امام حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ چونکہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 61 ہجری میں، دھیان سے سنیے، سن 61 ہجری میں ماہ محرم الحرام میں یوم عاشوراء میں کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ چونکہ جس دن شہید ہوئے وہ عاشوراء کا دن تھا، جس مہینے میں شہید ہوئے وہ محرم کا مہینہ تھا، اور یہ چونکہ ان کے تیسرے امام تھے تو گویا شیعہ کے بنیادی عقیدوں کو جو ٹھیس پہنچی وہ ماہ محرم میں ٹھیس پہنچی کہ ان کے امام شہید ہو گئے۔ ان کے عقیدے کو جو ٹھیس پہنچی وہ شہادت کی وجہ سے ٹھیس پہنچی کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ چونکہ ماہ محرم تھا اور شہادت اس میں ہوئی، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ اب داغدار ہو گیا اس مہینے کی وجہ سے اور شہادت کی وجہ سے، لہذا اب ان کے مذہب میں سب سے زیادہ منحوس مہینہ اگر کوئی ہو سکتا ہے وہ ماہ محرم الحرام، اور ماہ محرم میں بھی یوم عاشوراء ہے جس دن ان کے تیسرے امام حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظمیٰ کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ چونکہ ماہ محرم میں ہوا اس لیے ان کے نزدیک یہ 2 چیزیں انتہائی مذموم اور منحوس قرار پائی، ماہ محرم اور شہادت۔ ان 2 چیزوں کو شیعہ کبھی بھی نہ پسند کرنے کے لیے تیار ہے نہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ بس اختلاف کی بنیاد یہ مہینہ
اور یہ دن اس وجہ سے بنی ہوئی ہے کہ اس مہینے میں تیسرے امام کو ٹھیس پہنچی اور اس مہینے میں شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا، اور اس وجہ سے شیعہ نے بس اس مہینے کو اتنا گرایا کہ اب شہادت ان کے پاس کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں رکھتی ہے، اور ان کے نزدیک یہ ماہ محرم کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے شیعہ حضرات اب اس مبارک ماہ کا جب آغاز شروع ہونے کو ہوتا ہے، وہ کالے لباس پہن کر وہ اپنے آپ کو ماتم میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ان کی کوئی تقریب اس مبارک ماہ میں نہیں ہوگی، کبھی بھی وہ بیٹی کی شادی کی تاریخ اس مہینے میں طے نہیں کریں گے، وہ اپنی دکان کا مکان کا افتتاح اس مبارک ماہ میں نہیں کریں گے، کوئی خوشی کے کام کا آغاز اس مبارک ماہ میں نہیں کریں گے، وہ اپنی کوئی تقریب اس ماہ میں انجام نہیں دیتے ہیں، اور اس ماہ میں انجام دینے کو وہ منحوس گردانتے ہیں، وہ مذموم گردانتے ہیں، انتہائی قبیح اور برا جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خود بھی اس مبارک ماہ میں اچھے کپڑے نہیں پہنیں گے، اچھی چیزیں استعمال نہیں کریں گے، حتیٰ کہ جب یوم عاشورہ آئے گا وہ ماتم منائیں گے، اور ماتم منا کر وہ اپنے آپ کو انتہائی ذلیل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہے کہ یوم عاشورہ میں بڑے بڑے شہروں میں باضابطہ یوم ماتم کا جو ان کا جلوس نکلتا ہے، اس جلوس میں وہ غم کی ایک عجیب و غریب داستان پیش کرتے ہیں، اور اس میں یہ نعرے لگاتے ہوئے جلوس چلتا ہے، یا حسین ہم نہیں تھے، یا حسین ہم نہیں تھے، یا حسین ہم نہیں تھے۔ اس بات کو لے کر یہ گروپ چلتا ہے اور یہ فرقہ چلتا ہے، اور اس طرح چل کر دنیا میں گویا وہ اسلامی سال کے پہلے مہینے ماہ محرم الحرام کو بدنام کرنے کا سازش انہوں نے بڑے پیمانے پہ اٹھا رکھا ہے۔ چونکہ ہندوستان میں ایک زمانے تک شیعہ کی حکومت رہی ہے، اور وہ اس ملک کے فرما روا رہے ہیں، اور ان کے بیگمات کے پاس مسلمانوں کی عورتیں بھی کام کاج کے لیے جاتی تھی، اور ظاہر ہے کہ جب حکومت کا مذہب اور حکومت کا سکہ ہی شیعہ والا رہا ہے تو ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک اہل سنت والجماعت کی بھی ہوتی رہی، اور ظاہر ہے کہ جانا آنا ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک اور ان کے ساتھ مجلس بازی ہونے کی نحوستوں سے اس کے اثرات آج تک امت مسلمہ میں بھی باقی ہے۔ عورتوں نے جا کے ان کے گھروں میں دیکھا کہ یہ تو ماتم کا مہینہ ہے، عورتوں نے جب ان کے یہاں جا کر دیکھا یہ تو غم کا مہینہ ہے، عورتوں نے جب ان کے یہاں جا کر دیکھا کہ اس میں شادی کی تاریخ طے نہیں کی جا سکتی، شادیاں طے نہیں کی جا سکتی، عورتوں اگر شادی ہو گئی ہے تو عورتوں کو شوہروں کے یہاں رکھا نہیں جا سکتا ہے، اس میں اچھے کھانے پکوائے نہیں جا سکتے ہیں، اس میں تو ماتم منانا چاہیے، اس میں غم منانا چاہیے، اور اس میں اپنے ساری خوشیوں کو اٹھا کر بالائے طاق رکھنا چاہیے۔ اس زہریلے فرقے نے جب یہ سازشیں رچی تو مسلمان عورتوں میں بھی رفتہ رفتہ یہ باتیں داخل ہوتی چلی گئی۔ اب اس زمانے میں اس واقعے کو 1400 سے زیادہ سال گزر گئے ہیں، یعنی 14 صدیاں بیت گئی ہے، لیکن اس منحوس فرقے کی نحوستیں رفتہ رفتہ مسلمانوں میں بھی جب داخل ہو گئی تو آج بھی مسلمان انہی کے دیکھا دیکھی ان کے جیسے کار انجام دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور وہ چونکہ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے مسلمان بھی نہیں کر رہے ہیں، خوشیاں نہیں مناتے ہم بھی نہیں منا رہے ہیں، وہ غم مناتے ہیں ہم بھی غم منا رہے ہیں، اور پہلے سے ہی غموں کا اور اس کے نحوست کا استقبال ذی الحجہ سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے غیر اقوام میں برہمنوں نے ان کے لیے مخصوص ماہ کر دیے ہیں کہ ان میں تمہیں کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا ہے، اسی طرح اس فرقے کے فتنے نے امت مسلمہ میں بھی غلط فہمیاں پیدا کر دی، اور مسلمانوں کو کہا ہے کہ تمہیں بھی اب یہ ساری خوشیوں کے کام انجام نہیں دینے ہیں۔ یہ تھا اصل بنیادی بات جس کی وجہ سے یہ مہینہ
امت مسلمہ میں بھی منحوس جیسا سمجھا جانے لگا ہے، حالانکہ ابھی آپ نے سنا شریعت اور سنت نے اس مہینے کو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اتنے مدبر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جن کی تربیت 3 عظیم الشان گودوں میں ہوئی ہے۔ پہلی گود ان کی تربیت کے لیے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رہی ہے، جنہیں سرکار نے ارشاد فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کے سارے عورتوں کی جو خاتون سردار ہونے والی ہے، حضرت سیدنا حسین کے تربیت کی پہلی گود وہی گود رہی ہے جو جنت کے سارے عورتوں کی سردار بننے والی ہے، جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تربیت فرمائی ہے۔ ان کے لیے دوسری گود حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی رہی ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی بڑی بشارتیں ارشاد فرمائی ہے، اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی بشارتیں ارشاد فرمائی ہے، جن کا شمار خلفائے راشدین میں ہے، جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہے، جن کا شمار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ہے۔ دوسری ان کی تربیت گاہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود رہی ہے، اور تیسری گود حضرت حسین کے نانا اللہ اکبر محبوب رب العالمین ہدل، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالم کے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، جن کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کافۃ للناس، کیا انسان اور کیا اور اقوام اور کیا مرد اور کیا عورتیں، کیا جوان اور کیا بوڑھے، کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں ہدایت کا ہادی بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو سارے عالم میں منتخب فرمایا ہے۔ آپ امام الاولین ہیں، آپ امام الآخرین ہیں، آپ اولین کے پیشوا آخرین کے پیشوا، ساری سیادتیں، ساری قیادتیں اور ساری امامتیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پس پشت ہوتی ہے، اور سب سے آگے ہر جگہ کا امام، ہر وقت کا امام، ہر ایک کا امام، انسانوں کا امام، جناتوں کا امام، انبیاء کا امام، رسولوں کا امام، امام الاولین امام الآخرین، تاجدار بطحہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو سب کے امام ہے۔ اس گود میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری پرورش ہوتی ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی تربیت گاہوں سے تیار ہونے والی شخصیت حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اقدام کیوں کیا کہ یزید کے خلاف کھڑے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نہیں ہٹے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور خانوادہ نبوت کے خود چشم چراغ ہے، اور پھر آپ کے ساتھ اہل بیت کے 10 افراد نے شہادت کو نوش کر لیا، اور جام شہادت انہوں نے نوش کر لیا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ آخر ایسی بات کیوں پیدا ہو گئی؟ یہ نظریہ ذرا دھیان سے سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے میرے بھائیوں، اسلام میں یہ 2 باتیں بڑی مشہور ہیں، ایک بات ہے عزیمت اور ایک بات ہے رخصت۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے دونوں باتوں کا انتظام فرمایا ہے، آپ چاہے عزیمت پر عمل کریں، آپ چاہے رخصت پر عمل کریں۔ عزیمت اور رخصت کسے کہتے ہیں؟ عزیمت اور رخصت یہ ہے کہ اگر کوئی معاملہ آپ کو پیش آ جائے، کوئی واقعہ آپ کو پیش آ جائے، تو اس میں بات یہ ہے، مثال کے طور پر آپ کو اگر سفر کرنا ہے تو 3 دن اور 3 رات، اور اگر آپ مقیم ہیں تو 1 دن اور 1 رات آپ موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ موزہ اپنے چمڑے کا موزہ پہن رکھا ہے تو مقیم کے لیے اس کی مدت 1 دن اور 1 رات ہے،
اور اگر آپ سفر میں ہیں تو اس پر موزے پر مسح کرنے کی مدت 3 دن اور 3 رات ہے۔ اب اگر ایک شخص یہ کہے کہ مانا کہ میرے لیے رخصت اس بات کی ہے، یعنی اجازت اس بات کی ہے کہ میں پہننا چاہوں تو موزے کو پہلے ہی رکھوں اور اوپر سے مسح کر لوں، لیکن میرے لیے اس بات کی اجازت ہے، لیکن ساتھ میں عزیمت اس بات کی ہے، عزیمت اس بات کی، دیکھیں رخصت اس بات کی ہے کہ پہنا رکھوں، اور عزیمت اس بات کی ہے کہ میں نکال کر پیر دھو لوں اور پھر اس کو پہنتا رہوں۔ تو نکال کر پہننا عزیمت ہے اور پہن کر اسی پر مسح کرنا رخصت ہے۔ دھیان سے سنیے، پہن کر رکھنا اور اوپر سے مسح کرنا یہ رخصت ہے، اجازت ہے، لیکن نکال کر پیر دھونا یہ عزیمت ہے، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ تو آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے عزیمت پر عمل کریں چاہے رخصت پر عمل کریں۔ یہ چھوٹی سی مثال اگر آپ نے سمجھی ہے تو بس یہی بات تھی کہ اگر کسی بادشاہ کے مقابلے میں مقابلہ کرنے کی آپ کی طاقت ہے، آپ کو دونوں اختیارات ہیں، آپ چاہے عزیمت پر عمل کریں چاہے رخصت پر عمل کریں۔ بات یہ بنی جس وقت محبوب رب العالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس ساری دنیا پر ملوکیت تھی، بادشاہت تھی، اور بادشاہت کے علاوہ باپ کا اگر انتقال ہو گیا تو بیٹا پھر بادشاہ بنتا تھا اور اس کے بعد پھر پوتا بادشاہ بنتا تھا۔ تو یہ ان کے لیے بادشاہت نسلاً بعد نسلیں اسی طرح چلتی رہتی تھی، لیکن جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اس بادشاہت کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ اس زمانے میں قیصر اور کسریٰ میں یہی طریقہ رائج تھا، یہودیت میں یہی طریقہ رائج تھا، اس وقت کے شاہان مملکت میں یہی طریقہ رائج تھا کہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا اور پھر پڑ پوتا، اسی طریقے سے بادشاہت چلتی رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حفاظت کے خاطر اور دین کی حفاظت کے خاطر دنیا میں رائج اس طریقے کو غلط قرار دیا، اور آپ نے یہ فرما دیا کہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا اور پڑ پوتا، اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو یہ کوئی خیر کی بات نہیں ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شورائیت والے نظام کو ترجیح دی، اور پھر اس شورائیت والے نظام کے ذریعے سے اس بات کو بتا دیا کہ باپ کے بعد بیٹا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ میں اہل حل و عقد مل کر جس بات کو طے کر لیں اور جس پر سب متفق ہو جائے وہ وقت کا بادشاہ اور خلیفہ مقرر کیا جائے گا۔ یہ تھا اصل میں اختلاف، اور یہ تھی بنیادی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی منشا تھا۔ چونکہ اب بات یہ بنی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، چونکہ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، لیکن آپ کے شہادت کے بعد آپ کا بیٹا یزید یہ خلافت پر مستقر ہونا چاہتا تھا، اور خلیفہ وقت اب یہ بنا ہوا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے نانا کے دین کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر یہی بات جو قیصر و کسریٰ میں چل رہی ہے میرے نانا کے بعد میرے نانا کے دین میں بھی اگر یہی بات چلتی رہی تو پھر قیصر و کسریٰ میں اور مسلمانوں میں کیا فرق باقی رہے گا، کیا فرق باقی رہے گا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر کسی میں طاقت ہے، کسی میں اگر طاقت ہے تو وہ رخصت پر، وہ عزیمت پر عمل کریں، طاقت نہیں ہے تو وہ رخصت پر عمل کریں۔ عام صحابہ اس وقت رخصت پر عمل کر رہے تھے، رخصت پر عمل کر رہے تھے، لیکن اہل بیت ہی میں اللہ نے وہ زندہ جاوید خون عطا فرمایا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا نہیں، میرے نانا کے دین کو داغدار ہونا میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اور جبکہ خاص طور پر کوفہ سے میرے پاس 900 خطوط آئے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ کے ہاتھ پر ہم خلافت کے لیے
بیعت کرنے کے لیے تیار ہے. تو ایک طرف تو یہ بات تھی, دوسرے طرف نانا کا دین بچانا مقصود تھا. اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب بات یہ ہے کہ نانا کے دین کو بچانے کی ضرورت ہے, اب میں رخصت پر عمل نہیں کروں گا, عزیمت پر عمل کروں گا, اور وقت کا شخص چاہے جتنا ہی جاندار ہو اس کو منہ توڑ جواب دینا اب یہ ذمہ داری میں داخل ہو گیا. عام صحابہ اس وقت جو ہے رخصت پر عمل کر رہے تھے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیمت پر عمل کرتے ہوئے دندناتے ہوئے میدان کربلا میں تشریف لائے, اور تشریف لانے کے بعد پھر وہ سارا واقعہ پیش آیا جس کا آج ہم سب, آج بھی اگر ہمیں واقعہ کربلا یاد آتا ہے ہمارا کلیجہ منہ کو آ کر لگتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ برتاؤ کیا گیا جو کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ تو نانا کے دین کے محافظ تھے, وہ دین کے سچے شہدائی تھے, وہ دین کے علم بردار تھے, وہ قیامت تک آنے والے نوجوانوں کو یہ سبق دینا چاہتے تھے کہ دیکھو دین پر اگر ظلم استبداد کر لیں, قبضہ کر لیں, شکنجہ جما لیں تو تمہیں گھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. تم کتنے ہی مقام اور مرتبے اور حیثیت والے ہو, تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے گھرانے سے زیادہ معزز اور مقدس نہیں ہو سکتے ہو. جب آقا کے گھرانہ باہر نکل سکتا ہے تو پھر جب دین پر فتنوں کی بارش ہو رہی ہو اور دین کی حفاظت اب شش و پنج میں پڑ گئی ہو, اور اب دین پر یہ ظلم کا استبداد اور قبضہ ہو رہا ہو, تو تمہیں بھی پھر اس کی مقابلہ آرائی کے لیے آگے آنے کی ضرورت ہے. یہ درس دینے کے لیے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آئے, اور پھر انہوں نے ظالم کا مقابلہ کیا, خود کی گردن کٹائی لیکن گردن جھکائی نہیں. خاندان نبوت کے تقریباً 72 افراد کو لے کر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں تشریف لائے, اور بالآخر ماہ محرم میں یوم عاشوراء میں سن 61 ہجری میں وہ واقعہ کربلا پیش آیا جس کی تفسیر کتب تاریخ میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. مجھے یہاں پر صرف یہ بات بتانا مقصود تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عزیمت پر عمل کرنے کے خاطر میدان کربلا میں اترے, اور اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے خاطر خود کی جان اور خاندان نبوت کے کئی افراد جاں بحق ہوئے, اور یہاں پر انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا. چونکہ وہ مہینہ ماہ محرم الحرام کا تھا, وہاں شہادت عظمی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ہوئی, اور پھر وہ عاشوراء کا دن تھا. اب شیعہ بس بھڑک اٹھے اور انہوں نے کہا ہمارے تیسرے امام یہاں پر جب شہید ہوئے تو اب ہمارے پاس ماہ محرم سے زیادہ غمزدہ اور ماہ محرم سے زیادہ منحوس نہ کوئی مہینہ ہو سکتا ہے, اور نہ کوئی دن ہو سکتا ہے, اور نہ شہادت سے بدتر کوئی چیز ہو سکتی ہے. اب دیکھیے یہ شیعہ نے ان کے عقیدے کو ٹھیس پہنچی, اس وجہ سے یہ بات انہوں نے کہی. ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے متبعین ہے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہمارے پاس بہت اونچا ہے. آج بھی ہم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آتا ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم امت مسلمہ کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آل کو, اپنی اولاد کو اپنے گھروں میں اگر جوان تیار کرنا چاہتے ہیں وہ حضرت سیدنا حسین کی سیرت پر چلنے والے تیار کریں. اس لیے کہ ہمارے پاس شہادت مذموم چیز نہیں, شہادت منحوس چیز نہیں, شہادت اسلام میں سب سے بڑا درجہ ہے. قرآن کریم نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مقام انبیاء کا ہے, انبیاء کے بعد صدیقین کا ہے, اور صدیقین کے بعد سب سے اچھی موت, سب سے اچھی شہادت نبوت کے بعد اور صدیقیت کے بعد اگر کوئی ہے وہ شہداء کی موت ہے, وہ شہداء کی موت ہے, وہ شہداء کی موت ہے. تیسرے نمبر پر قرآن کریم نے شہید کو شہداء فرمایا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
میرے راستے میں جنہوں نے اپنی گردن کٹوائی خبردار انہیں تمہیں مردہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بل احیاء وہ زندہ ہے ولکن لا تشعرون تم نہیں سمجھتے ہو اور بات ہے، وہ زندہ جاوید ہے، وہ زندہ جاوید ہے۔ شہیدوں کا ہمارے پاس مقام اور مرتبہ اور ان کی حیثیت ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوددت میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ علیہ السلام آخرت کے معاملے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اب وفات کے بعد زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ ارے شہادت کی تمنا کرنا عین سنت رسول اللہ ہے۔ اسلام نے تو شہادت کو وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تمنا فرما رہے ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت کا مفہوم ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا۔ تو شہادت تو ہمارے پاس ایک مقام ہے، مرتبہ ہے اور حیثیت ہے، اس کی تمنا کرنا بھی ہمارے پاس سنت رسول اللہ ہے۔ ہم تو ظاہر ہے روئے وہ جن کے پاس شہادت کا کوئی مقام نہیں، مرتبہ نہیں، حیثیت نہیں۔ ہم زندہ جاوید پر ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ جاوید پر ماتم کرنے والے نہیں ہیں۔ تمہارے پاس چونکہ شہادت نہیں ہے اس لیے تم اپنے واویلے مچاتے رہو، ہمارے پاس اس کی حیثیت ہے، مقام ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ شہادت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اگر شہادت اگر منحوس چیز ہوتی تو اللہ کے نبی اس کی کبھی تمنا نہیں فرماتے۔ حضرت عمر فاروق کو اللہ شہید نہیں فرماتا، حضرت عثمان غنی کو شہید نہیں فرماتا، حضرت علی مرتضیٰ جو حضرت حسین کے بھی نانا ہے اللہ ان کو شہید نہیں فرماتا۔ اگر شہادت کوئی بری چیز ہوتی تو ان کو تو مقام دیا گیا، انہیں کہا گیا یہ خلفائے راشدین میں، یہ عشرہ مبشرہ میں، بدریین میں، اور ان کا تو بڑا مقام اور مرتبہ خود قرآن سے ثابت ہے اور قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ اور پھر اگر شہادت منحوس چیز ہوتی تو اسلام میں تو بے شمار شہداء کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ہمارے پاس صرف سال کے 360 دن بھی اگر پکڑ لیے جائیں تو صرف 360 نہیں، اگر 360 کا ہر گھنٹہ اور ہر گھنٹے کا ہر لمحہ ایسا ہے جس میں اللہ کے دین کے خاطر اسلام پر کوئی نہ کوئی شہید اسلام آپ کو نظر آئے گا۔ خدا آپ کو معلوم ہونا چاہیے احد میں تو میرے نبی کے 70 صحابہ تو صرف ایک جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، جنگ بدر میں میرے نبی کے 12 صحابہ شہید ہوئے، اور اس کے علاوہ مختلف غزوات میں مختلف صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے۔ تمہارے پاس سال کے دن تو 360 ہے، اب تم بقیہ صحابہ کی اگر تمہیں اس میں غم منانا ہے تو ماں بقیہ کے لیے دن کہاں سے لاؤ گے؟ اسلام کے پاس ایسا منحوس عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہ عز و شرف ہے کہ کسی کو شہادت ملے۔ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی میدان کربلا میں ماہ محرم میں یوم عاشوراء میں اللہ نے اس فائز المرام مقام پر اللہ نے فائز فرمایا جسے شہادت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ اس لیے اب ہم نہ اس مہینے کو غم کا مہینہ منانے کے لیے تیار ہے، نہ اس دن کو غم کا مہینہ منانے کے لیے تیار ہے۔ چلتے چلتے بات سمجھ ہی لیجئے، یہی وجہ ہے شیعہ نے اس شہادت کو برا کہا، لہذا شہادت کی وجہ سے مہینے کو برا کہا اور یوم عاشوراء کو برا کہا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے نزدیک منحوس ماہ محرم قرار پا رہا ہے۔ اب اسی کے بعد اگر بات اسی پر آتی ہے اس زمانے میں بھی، اگر بھائیوں یہ دن نہ تو شربت کی سبیلیں لگانے کا ہے، نہ چونگے روٹ اور کھچڑا پکا کر کھانے کا ہے، اگر سبیلیں لگانا کسی کی شہادت پر ثابت ہوتا تو پھر ظاہر ہے اس زمین پر سب سے پہلا خون کا قطرہ بہانے والی اسلام کی عزت، اسلام کی ناموس خاتون جنت حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جن کا سب سے پہلا خون کا قطرہ زمین پر گرا ہوا ہے۔
آج امت مسلمہ کو کیا اکثر افراد کو کیا ان کا شہادت کا مہینہ اور شہادت کی تاریخ معلوم ہے؟ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ذریعے اللہ نے فتوحات اسلام کا ایک لمبا دروازہ کھولا ہے، کیا امت مسلمہ کے اکثر افراد کو کیا ان کی تاریخ وفات اور کیا ان کی تاریخ شہادت اور شہادت کا مہینہ معلوم ہے؟ اگر معلوم نہیں ہے تو ذرا سوچئے، ہم نے حضرت سمیہ کی شہادت کو بھلا دیا، حضرت عمر فاروق کی شہادت کو بھلا دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیاس سے شہید ہوئے، بالآخر اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر کہا، اے سبائیوں، تم تمہارے گھر کے رنجنوں کا پانی لا کر نہیں پلا سکتے ہو تو اس کنویں ہی کا پانی پلاؤ جسے بیر روما کہا جاتا ہے، جسے جیب خاص سے میں نے خرید کے لیے تمہارے لیے وقف کیا تھا۔ بلوائیوں نے ایک نہیں سنی اور بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے شہید ہوئے۔ امت مسلمہ کے افراد سے درخواست ہے کہ جو احباب اس طرح کی سبیلیں لگاتے ہیں انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے شہادت کا مہینہ اور شہادت کا دن اور شہادت کی تاریخ معلوم ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ جو خود حضرت حسین کے بھی نانا ہے، کیا امت مسلمہ کو ان کی تاریخ شہادت معلوم ہے؟ ان کے شہادت کا مہینہ معلوم ہے؟ اس سے بھی بڑھ کر جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کہا، حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں کس قسم پرسی کے عالم میں شہید ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشک بہائے، آنکھوں سے مبارک آنسو جاری ہوئے، بہتے رہے، اتنا بڑا مقام کہ بالآخر انہیں سید الشہداء اللہ کے نبی نے لقب عطا فرمایا۔ کیا لوگوں ان کا بھی تاریخ شہادت اور مہینہ ہمیں معلوم ہے کہ کس مہینے میں حضرت سید الشہداء شہید ہوئے؟ اس سے بھی بڑھ کر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف میں مبارک قدم خون سے لہولہان ہوئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احد میں دندان مبارکہ شہید ہوئے، آپ کی خود مبارکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور میں گڑ گئی۔ کیا لوگوں کو اس کی تاریخ اور مہینہ بھی معلوم ہے؟ اگر نہیں معلوم اور بہت سو کو یقیناً نہیں معلوم تو پھر یہ شیعہ کی زہریلی چالاکی نہیں تو اور کیا ہے کہ جنہوں نے بڑے بڑے صحابہ حتیٰ کہ نبی کی تاریخ اور شہادت کا مہینہ اور دن سب کچھ بھلا دیا اور صرف کہا لوگوں اگر یاد رکھنا ہے تو صرف شہادت حسین کو یاد رکھو، اور غم منانا ہے صرف شہادت حسین کا غم مناؤ، اور منحوس ماننا ہے صرف ماہ محرم کو غم کا مہینہ مناؤ۔ یہ شیعہ کی زہریلی چالاکی نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس مرد نے، جس عورت نے، جس جوان بوڑھے نے، جس شہری اور دیہاتی نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، قیامت کے دن اللہ انہی کے کٹھیرے میں ان کو بھی کھڑا کرنے والا ہے۔ غم منانے والوں کو غم والوں کے ساتھ، اس مہینے میں شادیاں اگر اس وجہ سے نہیں کی جا رہی کہ غم کا مہینہ ہے، کل شیعہ کے ساتھ ایسے مرد اور عورتوں کو بھی اللہ کھڑا کرنے والا ہے۔ اس مہینے کو منحوس جاننے والوں کو شیعہ کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا، اس مہینے کو ماتم منانے والوں کو شیعہ کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا، اس مہینے کو غم کا مہینہ منانے والوں کو شیعہ کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ غم کا مہینہ منانے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد ہے من تشبہ بقوم فہو منہم۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا خالف الیہود، نبی نے فرمایا خالف المشرکین، یہ بخاری شریف کی روایت ہے جس میں آقا نے فرمایا خالف المشرکین، آقا نے فرمایا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، ان کے جیسا کردار مت ادا کرو، لہذا شیعہ کی مخالفت کرو، مسلمانوں ان کے جیسا کردار مت ادا کرو۔ ہم
زندہ جاوید کا ماتم نہیں مناتے ہیں. اس مہینے میں اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہمیں بھی ناز ہے اپنے قسمتوں پر کہ ہمیں اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں نے پیدا فرمایا ہے اور ویسی سیرت اور ویسی صورت اپنانے کا حکم فرمایا ہے. ہمیں منحوس نہیں بنایا, بزدل نہیں بنایا, عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن کر گھروں میں بیٹھنے والا نہیں بنایا. ہمیں تو زندہ جاوید دین عطا فرمایا ہے کہ دین کے خاطر جان لگانا, مال لگانا اور جان مال کی بازی لگانا یہ سنت حسینی ہے. ہم ان کے علم بردار ہیں, ان کے جھنڈے تلے ٹھہرنے والے ہیں. ہم تمہارے جیسا ماتم منانے والے, غم منانے والے, کالے کپڑے پہن کر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے والوں میں سے نہیں ہے. لہذا آج تک اگر کسی نے اس مبارک ماہ میں بیٹیوں کی شادیاں محرم ہے بول کے اگر نہ نکالی ہو یا شادیاں نہ کی ہو یا اس کو غم کا مہینہ منایا ہو, بھائیو آج وقت ہے ہم سب مل کر, اور جنہوں نے خاص طور پر ایسا کیا, اللہ کے دربار میں توبہ تلہ کریں اور شیعہ کی زہریلی چالاکی اور ان کے اثرات سے بچنے کی فکر کریں اور ماں بہنوں کو اور امت مسلمہ کو یہ پیغام پہنچا دے کہ شیعہ کے زہریلی اثرات سے بچا جائے. یہ مہینہ نہ غم کا ہے, نہ ماتم کا ہے, نہ منحوسیت کا ہے اور نہ ہی ان کے جیسے واویلے مچانے کا ہے, بلکہ یہ تو سیرت حسینی اپنانے کا کہ جو پیغام وہ دے گئے امت مسلمہ کو اس کو اپنایا جائے اور اس کے طرح سے اپنے کام کیے جائیں. عرض یہ کر رہا تھا کہ یوم عاشوراء یہ برگزیدہ اور بڑا اہمیت کا حامل مہینہ اسی دن ہے جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے. اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے. آپ مکہ میں بھی روزہ فرماتے تھے اور مدینہ منورہ میں بھی آقا نے روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا ہے. چنانچہ آقا نے ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے, وہاں کے یہودی بھی روزہ رکھ رہے. آقا نے فرمایا تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا ہم تو پہلے سے اس دن کو معظم مانتے ہیں, محترم مانتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اپنے شکنجے میں پس رہا تھا, ظلم و استبداد کا سکہ جما رہا تھا. بالآخر ایک رات اللہ کا حکم پا کر موسیٰ علیہ السلام حضرت اپنے بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکلے تو پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور آگے دریا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا اس میں اپنے لاٹھی کو مارو. انہوں نے لاٹھی کو مارا تو 12 راستے بن گئے اور موسیٰ علیہ السلام پار ہو کر نکل گئے. فرعون نے دیکھا کہ راستے بن گئے تو اس نے بھی اپنے لشکر کو دریا میں لوٹایا اور جب لوٹا دیا اس میں ڈالنے کودنے کا حکم دے دیا. ادھر موسیٰ علیہ السلام تو باہر نکلے, لیکن جب بیچ دریا میں فرعون اور اس کا لشکر داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق فرما دیا, تباہ فرما دیا, برباد فرما دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو اس سے اتنی بڑی خوشی ہوئی کہ اس دن سے انہوں نے بھی اس دن روزہ رکھنا شروع کر دیا. تو بنی اسرائیل نے, وہاں کے یہودیوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں, ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو فتح ملی اور فرعون اور اس کا لشکر اس دن غرق ہو گیا. اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے میرے نبی نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اگر بات ایسی ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ قریب اور ان کی موافقت کے تم سے زیادہ ہم مستحق ہیں. لہذا آپ نے فرمایا لئن بقیت فی العام القابل, اگر آئندہ سال اللہ نے مجھے زندہ رکھا اور میں حیات رہا لأصومن التاسع, تو 10ویں محرم کے ساتھ میں اب 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. اور اس وقت آپ نے اعلان فرما دیا خالف الیہود, لوگوں یہودیوں کی مخالفت کرو, روزہ بھی ان کے جیسا مت رکھو, وہ ایک رکھتے ہیں تم 2 رکھنے کا اہتمام کرو. یہودیوں کے جیسا روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں چاہیے تو شیعہ کے جیسا ماتم منانا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ یہودیوں کے جیسا جب روزہ نہیں رکھا جا سکتا ہے تو شیعہ کے جیسا اس مہینے میں شادیاں نہ کرنا یہ عقیدہ کیوں بنایا جا سکتا ہے؟
جب یہودیوں کے جیسا روزہ رکھنا منع ہے تو پھر شیعہ کے جیسا ماتم منانا بھی منع ہے، شیعہ کے جیسا منحوس ماننا بھی منع ہے، شیعہ کے جیسا غم منانا بھی منع ہے۔ اور ماہ محرم کو جو کوئی غم کا مہینہ منائے اسے یقین کرنا چاہیے اگر وہ توبہ نہ کرے تو کہیں کل قیامت کے دن شیعہ کے کٹہرے میں انہیں کھڑا نہ کر دیا جائے۔ اللہ ہماری اور سارے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے بھائیوں ہم سب عہد اور عزم کر لیں آج کے بعد اور پوری امت میں یہ پیغام چلائیں گے، ماہ محرم الحرام سن 1440 ہجری کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام اللہ پوری امت کے حق میں بابرکت ثابت فرما دے۔ یہ بابرکت مہینہ آ گیا، رحمتوں والا مہینہ آ گیا، ادب و احترام والا مہینہ آ گیا۔ ہم سب مل کر اس کا ادب و احترام کریں گے انشاءاللہ، اور شیعہ کی زہریلی چالاکیوں کو کچل کر رکھ دیں گے، اور کثرت سے ہماری شادیاں اس مہینے میں ہوگی اور ہماری تمام تقریبات اس مہینے میں ہم سب انجام دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑی بات، اس مہینے کو ہم بابرکت، با حرمت، با عزت، با ادب مہینہ قرار دینا اپنا سب سے بڑا فریضہ یقین کریں گے انشاءاللہ۔ یہ مبارک مہینہ پوری امت کے حق میں مبارک ہو، مبارک ہو۔ بھائیوں اسلامی سال سن 1440 ہجری کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام پوری امت مسلمہ کے حق میں مبارک ہو، چونکہ یہ بابرکت مہینہ اور مقدس دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ بس بات یہ ہے ہم اس مہینے کا ادب و احترام کریں گے اور آنے والی 9، 10 یا 10، 11 کو روزہ رکھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ سب کریں گے بھائی؟ 9، 10 اور 10، 11، 9، 10 تاریخ آ رہی ہے، دیکھیے جمعرات کے دن انشاءاللہ 9 تاریخ ہوگی، آنے والی جمعرات کو 9 تاریخ، اور جمعہ کے دن 10 تاریخ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آقا اگر ہم نے یہ روزہ رکھا 10ویں محرم کا تو ہمیں کیا ملے گا؟ آقا نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، اللہ اس ایک روزے کی برکت سے پچھلے پورے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، گناہوں پر پانی پھرنے والا ہے۔ مانا کہ یہ روزہ فرض نہیں، واجب نہیں، ضروری نہیں، لیکن یہ روزہ میرے نبی کی سنت ہے، لہذا سب روزہ رکھنے کی فکر کریں گے بھائی۔ جمعہ کے دن 10ویں محرم یوم عاشوراء جمعہ کے دن ہے، وہ بابرکت اور مقدس دن سب کے حق میں مبارک ہو۔ ہم سب روزے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اور ایک دن پہلے اور ایک دن بعد رکھنے کی فکر کریں گے۔ 9، 10 یا 10، 11 اور روزہ رکھنے کا ساری امت اہتمام کریں گی۔ پہلے سے وقت معلوم کر کے اس دن خاص روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنے کرم و مہربانی سے ہم سب کو ان ساری کہی سنی جانے والی ساری ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نفس و شیطان کی چالاکیوں سے اور شیعہ کی زہریلی اثرات سے اللہ ہماری اور پورے امت مسلمہ کی بے انتہا حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائیوں بارش کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے، اس وقت خاص طور پر